یہ جو ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین نے حق ادا کر دیا، یہ بات آپ کو پوری لگتی ہے؟ مجھے تو ادھوری لگتی ہے۔ کیسے؟ اقبال کہتا ہے لوگ جب مجھ سے آ کے کہتے ہیں نا کہ حسین نے حق ادا کر دیا، تو میں انہیں پکڑتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں تمہیں شرم نہیں آتی خالی یہ کہتے ہوئے کہ حسین نے حق ادا کر دیا کربلا میں؟ ایسے نہ کہا کرو، بلکہ پوری بات کہا کرو یہ کہ پہلے مدینے میں حسین کی ماں فاطمہ نے حق ادا کیا ہے، پھر کربلا میں بیٹے نے جا کے حق ادا کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، کیا بات۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بتائیں آپ مجھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میاں ایک دم کوئی کام ہو جائے؟ ایکو کم کر کے بھائی تھوڑا آواز بڑھاؤ، بڑی اس کا آواز تو ہاں ایکو، اور بس ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے، ٹریبل بڑھاؤ، ٹریبل بڑھاؤ، آواز باریک کرو، ہاں اور بڑھاؤ، بس یہاں آواز کم کرو تھوڑی، ہاں بس یہاں ٹھیک ہے، بس یہ رہنے دو، بس یہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک دم کوئی کام ہو جائے، آپ ہو جائے، ایک دم کوئی اسکول نہیں بنتا، ایک دم کوئی گھر نہیں بنتا، ایک دم زمین نہیں خریدی جا سکتی، ایک دم شادی نہیں ہو سکتی، کوئی ایک دم کوئی کام ہوتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ، بہت بڑا مسئلہ، یہ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز ایک دم نہیں ہوتی۔ ایک دو سگریٹ پینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا، 15-20 سال محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے دل کا دورہ پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے بھائی اب آپ کا دل برباد ہو چکا ہے، اب آپ مر جائیں گے، کچھ دنوں میں دل میں آپ کے بال پڑے گا۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اب میں سگریٹ چھوڑ دوں گا۔ ابھی اب کیا چھوڑے گا، اب تو دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا، اب کیا سگریٹ چھوڑے گا؟ ایک دو گٹکے کھانے سے اگر کسی کو کینسر ہوتا تو کون سگریٹ، کون گٹکا کھاتا؟ یہ تو بکری کی طرح کئی سالوں تک آپ کو منہ چلانا پڑے گا، 15-20 سال تک لگاتار گٹکا جب کھائیں گے تو منہ سڑے گا، اس کے اندر سے کیڑے گریں گے، تب ڈاکٹر کہے گا تمہیں مبارک ہو، یہ تمہاری 15-20 سال کی منہ چلانے کی محنت یہ ہے۔ اچھا تم نے دیواریں خراب کی تھی، تم جہاں تھوکتے تھے وہ جگہ بیکار ہو جاتی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے اندر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہوگا؟ تمہارے اندر یہ بتاؤ، ایک سگریٹ پینے والا ایک لیٹرین میں سگریٹ پی دے تو دوسرا آدمی جاتا ہے اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ سگریٹ پی کر کے کوئی آیا ہے۔ مجھے بتاؤ جب ایک دھواں لیٹرین کے اتنے بڑے کمرے میں جاتا ہے تو وہاں تعفن پھیلا دیتا ہے، تو وہ سگریٹ پوری اندر جاتی ہوگی تو کتنا اثر کرتی ہوگی، مگر ہلکے ہلکے بربادی ہوتی ہے، ایک دم تو بربادی نہیں ہوتی نا۔ ایسے ہی ایک دم نہ کربلا ہوئی ہے نہ ایک دم حسین کربلا میں قربان ہوئے ہیں۔ پہلے مدینے میں ان کی ماں فاطمہ نے پوری رات سجدے کیے ہیں، تب جا کے حسین نے کربلا کے میدان میں سجدہ کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان امام حسین سید شہباز میاں صاحب کی بلا، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ یہ لڑکے جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، کانوں میں لیڈے لگا کے فلمیں دیکھتے ہیں، برباد ہو گئے ہمارے بچے۔ صحیح بتاؤ، ہماری نسل برباد ہو رہی ہے، مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کی نئی نسل برباد ہو رہی ہے موبائل کے چکر میں، ان کی تنہائیاں برباد ہو گئی، ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، اور ان کے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں۔ نوجوان لڑکے نہ جانے کیسے کیسے اسٹیٹس لگا رہے ہیں، کس طرح کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندی گھٹیا، شرم نہیں آتی، بے شرم ہو گئی نئی نسل۔ مگر ایک بات بتاؤں، یہ جو لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں نا، یہ جو بگڑے ہوئے آواز لڑکے ہیں، ان کی ماں سے پوچھو جب یہ پیٹ میں تھے تو تم نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے میرا بچہ موبائل نہیں چھوڑتا، میں نے کہا آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ ماں کے پیٹ سے موبائل لے کے آیا تھا۔ ارے بچہ تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے، بھینس کا بچہ زیادہ جانتا ہے انسان کے بچے سے، پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کا دودھ پینے لگتا ہے، مگر انسان کا بچہ کچھ بھی نہیں جانتا، کورا کاغذ دیتا ہے اللہ، بالکل کورا کاغذ، جو چاہے وہ لکھ لو، اسے دیندار بنا دو، جو بھی پڑھاؤ گے، گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، گھر میں ماں نماز پڑھے گی، ماں کو سجدہ کرتے دیکھے گا، باپ کو سجدہ کرتے دیکھے گا، اسے بھی سجدے کا شوق پیدا ہوگا، ماں کو فلم دیکھ کر دیکھے گا، وہ بھی فلم دیکھے گا۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ نے اپنے گھر میں اگر ببول کا پیڑ لگایا تو بڑے ہو کے کیا کاٹو گے بتاؤ؟
اب بتاؤ یہ مذاق کی بات ہے، تقریریں سنو گے خالی؟ یہ جو گھروں میں ٹی ویاں رکھی ہیں کب توڑو گے؟ موبائلوں میں جو فلمیں دیکھ رہے ہو انہیں کب ختم کرو گے؟ اپنے لڑکوں سے کب سمجھاؤ گے اپنے بچوں کو؟ اور یاد رکھو بچوں کو سدھارنے کی ضرورت نہیں، ماں باپ پہلے سدھر جائیں، بچے بعد میں خود سدھر جائیں گے۔ واہ واہ، آپ کیا سمجھتے ہو یہ بچے، میں تقریر کرتا ہوں، آج میری تقریر تھوڑی الگ ہے، روز تقریر میں نے بہت تقریر کی ہے، ماں باپ کا احترام کرو، میں رجوع نہیں کر رہا ہوں، پھر بھی کروں گا، مگر میں سکے کا دوسرا پہلو بیان کر رہا ہوں۔ خالی بچوں کی غلطی نہیں ہوتی، ماں باپ کی بھی تو غلطی ہوتی ہے نا بھائی۔ فضیل بن عیاض گزر کے جا رہے ہیں، فضیل بن عیاض گزر کے جا رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہیں، گھوڑا تھوڑا سا شرارت کرنے لگا، بدکنے لگا، سمجھتے ہیں نا بدک جاتا ہے گھوڑا، پریشان کرنے لگتا ہے، تو انہوں نے کیا کرنا چاہیے تھا؟ گھوڑے کو سنبھالتے پکڑتے گھوڑے کو لے کے جاتے، نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گھوڑے کو باندھا ایک طرف اور مصلی بچھایا، سجدے میں جا کے نماز پڑھنے لگے اور رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ گھوڑا آپ کا پریشان کر رہا تھا، تو آپ نے گھوڑے کو ہی سمجھانا چاہیے تھا، یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے گھوڑے کو سمجھانے کے بجائے آپ نماز پڑھنے لگے؟ کہنے لگے مجھے حضور کی حدیث یاد آئی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اپنے مالک کا کہنا نہیں مانو گے تو تمہارے نیچے والے تمہارا کہنا نہیں مانیں گے۔ میں سمجھ گیا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے جو میرا گھوڑا تک میری بات نہیں مان رہا ہے، تو میں نے اپنے رب سے کہا مالک جو غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما دے، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ماں باپ کو لگے کہ بچے غلط چل رہے ہیں، جب شوہر کو لگے بیوی میرا کہنا نہیں مان رہی ہے، تو وہ جھگڑا نہ کرے بلکہ مسجد میں جا کے کہے مالک ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو میرے بچے میرا کہنا نہیں مان رہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، بہت خوب حضرت، بولو تو صحیح یاد رہا، کیسی کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے جو میرے بچے میرا کہنا نہیں مان رہے؟ انہیں تقریر میں سمجھیے گا، ابھی آپ سمجھ رہے ہو میں تقریر کر رہا ہوں، نہیں میں سمجھا رہا ہوں آپ یہ باتیں ایڈ کرو اپنی زندگی میں۔ بہت ہو گئے نعرے، بڑی تقریریں ہم نے بھی کر لی، کچھ سمجھو تو بھائی، کچھ دیکھو تو بھائی، بتاؤ تو بھائی، کچھ دیکھو کہ بچے کیسے بگڑتے ہیں۔ بچے ایسے تو بگڑتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے ماں باپ لڑ رہے ہیں، ابا مار رہے ہیں امی کو، تو یہ بتاؤ اس نے ماننا سیکھا نہیں سیکھا اپنے ماں باپ سے؟ آپ کا بچہ بڑے ہو کے پوچھتا ہے ابا یہ کیا، ابا وہ کیا، ابا کسی بیل کا بچہ نہ پوچھتا، کبھی بھینس کا بچہ نہیں پوچھتا، کبھی کسی جانور کا بچہ، انسان کا بچہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ یہ کہتا ہے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کہتی ہے دیکھ بچہ تیرا ہے مگر ہے کوڑا کاغذ۔ زندہ باد، جو چاہے وہ لکھ لے، جو چاہے وہ لکھ لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں مولوی، ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ 99% ہوتے ہیں، کوئی 1% نہیں ہوتا ہوگا، الحمدللہ کوئی 1% نہیں ہوتا ہوگا، تو کوئی بات نہیں بھائی، اس ذلیل کا ذکر بھی نہیں کرتے ہم۔ 99% مولوی اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ امام غزالی کہتے ہیں جب بچہ تمہارا بڑا ہونا شروع ہو جائے، یعنی 1 سال کا تقریباً، اور جب وہ بولنا شروع کرے تو اس کے سامنے ماں بھی اور بیٹے باپ بھی دونوں کہو اللہ 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 اللہ۔ اب بچہ رسپونس کرتا ہے ابا 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 ابا۔ اب انسان کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، باپ کہہ رہا اب بچہ کہہ رہا ابا ابا۔ وہ کہتا تھوڑی ہے اس سے اللہ کہلواتا دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے تو میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید شباب حسین میاں صاحب قبلہ، جشن شہید اعظم، واہ واہ بہت خوب۔ اچھا ہمارے گاؤں میں شادی ہوئی نا ایک صاحب کی، تو وہ بیوی پڑھی لکھی آئی تو اس نے دیکھا میرا آدمی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، اور سمجھدار تھی تو اس نے اپنے آدمی کو قرآن پڑھا دیا۔ کیا کر دیا؟ بولو کیا کر دیا؟ قرآن پڑھا دیا۔ اب تو پڑھے پڑھائے کو بھلا دیتی ہے۔ اچھا بتاؤ عورت اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتی؟ ایک آدمی کو لے جا کے وہ بازار میں گھماتی ہے، پیچھے بچہ گود میں لیے بیوقوف گھوم رہا ہے، اور یہ ایک دکان سے دوسرے دکان سے تیسری دکان چل رہا ہے، اور یہ پیچھے پیچھے جا رہی ہے، آگے آگے جا رہی ہے، پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ یہ بتاؤ جب عورت بازار بھیج سکتی ہے تو کیا مسجد میں نہیں بھیج سکتی؟ واہ واہ بے شک، کیوں نہیں؟
ایک بزرگ کہتے ہیں میں 10 سال کا ہو گیا, میری ماں بڑا پیار کرتی تھی, مگر جب میں 10 سال کا ہوا میری ماں سختی کرنے لگی, نماز کو کہتی تھی, کبھی کبھی میں چلا جاتا تھا. ایک دن کہتے ہیں میں بیٹھا تھا, میری ماں بولی نماز کو چلا جا, مگر میں کھیل میں لگا ہوا تھا, میں نہیں گیا. پھر میری ماں نے کہا نماز کو چلا جا, کہتے پھر میں نہیں گیا. میری ماں نے کہا دیکھ ٹائم ہو رہا, جلدی چلا جا نماز کو, اذان ہو چکی ہے, میں نہیں گیا. اس نے روٹی بنا رہی تھی, روٹیاں غصے میں اٹھی, روٹیاں گرا دی ادھر ادھر, اور آ کر کے زور سے چیمٹا میرے سر پہ مارا. کہتے وہ بزرگ میرا سر پھٹ گیا, اور پھر میں ڈر کے بولا اما اب نہ ماننا چاہ رہا ہوں. کہتے میں نماز پڑھنے گیا, نماز پڑھ کے آیا, 40 سال ہو گئے, ایک ایسا چیمٹا لگا کہ نماز نہیں چھوٹی ہے. میری ماں جب مر رہی تھی, انتقال ہونے والا تھا, میں نے پوچھا اماں تو نے میرے سر پہ چیمٹا مارا تھا, جب چیمٹا مارا تھا میری ماں تو تو نے روٹیاں تک گرا دی تھی, ایسا کیوں کیا؟ تو میری ماں نے کہا میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا, تجھے نمازی بنانا فرض تھا. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, بہت مطلب ماشاءاللہ. اچھا اگر ماں باپ کو پتہ چل جائے کہ بیٹا آگ میں گر رہا ہے تو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ تو پھر بیٹا جب بے نمازی جہنم میں جا رہا ہے تو ماں باپ کیوں نہیں روکتے؟ بے شک. مگر جب وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے, جب خود ہی اذانیں نہیں ہوتی, گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, اذانیں ہوتی رہتی ہیں, بڑے مزے لیتے رہتے ہیں لوگ, معاذ اللہ. آپ بتائیں کیا صرف عورتوں مردوں کا ذکر کرو گے, عورتوں کو ذکر نہیں کرو گے؟ اسلام میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میاں, لوگ کہتے ہیں کہ مدینے کے مرد لاجواب تھے, ہم کہتے ہیں لاجواب تھے, وہ کہتے ہیں صحابہ لاجواب تھے, میں کہتا ہوں لاجواب تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ صحابہ اکرام جو مدینے سے گئے, انہیں جاتے تو دیکھا گیا, مگر انہیں کسی نے آتے مدینے میں نہیں دیکھا. ان کسی کی لاشیں کہیں دفن ہو گئی, کوئی کہیں دفن ہو گیا, کسی کو کہیں دفن کر دیا گیا. وہ کتنے صحابہ تھے جو مدینے سے گئے مگر پلٹ کے واپس نہیں آئے. اللہ کے نام پر, اس کے رسول کے نام پر انہوں نے اپنی جانیں دے دی. کلیئر جوانوں نے اپنی بہنوں کی صورتیں دیکھی, اور آخر میں میاں اپنے بہنوں کو رخصت کر دیا. رخصت ہوئے اب مدینے کو چھوڑتے تھے. اللہ اکبر, وہ کون تھے جو دن رات جنگوں میں رہتے تھے؟ اقبال کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے, اگر جنگ میں لڑ جاتے تھے پاؤں شیر میدان سے شیروں کے بھی اکھڑ جاتے تھے, تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. دیکھے چیز ہی کیا ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, تشت و تشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تیرزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان نظروں میں نجستی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نما, قبلہ ہو کے زمین بوسری قوم حجاب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کفاروں کے لشکر کس نے, کس نے پھر ٹھنڈا کیا آتش کدے ایران کو, کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدہ کو. قوم اپنی جو مالو سرو مالے جہاں پر مرتی, بت شکنی کے عبد بت کری کے ریبت بت شکنی کیوں کرتی؟ یہ وہ مسلمان تھے جن کی جانیں گئی تو, مگر آج اسلام یہاں تک پہنچ گیا انہی کے پاؤں کی برکت. بے شک.